ظہر منہا، اور یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اس کو واضح نہ کریں مگر جو خود بخود ہی ظاہر ہو جائے۔ جیسے جسم کی بناوٹ ہے کہ اگر عورت برقع پہن بھی لیتی ہے، بعض اوقات ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس سے عورت کے جو جسم کے خد و خال ہیں بعض اوقات وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں جو باوجود پردہ وغیرہ کرنے کے خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، شریعت نے اس سے عورت کو منع نہیں کیا ہے اور اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ بہرحال کیونکہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو جو خود بخود زینت ظاہر ہو جائے وہ کوئی بات نہیں۔ ویسے عورت کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرے۔ تو اس پر ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جو خواتین بے پردہ کسی کے سامنے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کہاں ہے پردے کا حکم، ہمیں بتائیے، تو یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ خود اللہ نے صراحتاً واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد ہر وہ چیز اس میں آئے گی جس سے عورت کو کوئی حسن حاصل ہوتا ہے، کوئی خوبی حاصل ہوتی ہے، کوئی اس کا اچھا وصف ہے، چاہے وہ قدرتی طور پر ہو جیسے کہ اس کے جسم کی بناوٹ، اچھا خد و خال، رنگت، خوبصورت چہرہ، یا وہ کوئی مصنوعی طریقہ اختیار کرے جیسے کہ نیل پالش وغیرہ، ناخن بڑھانا، یا بھویں وغیرہ عورتیں بنواتی ہیں، یا اور دیگر جو میک اپ وغیرہ کا سامان اختیار کرنا، یا بالوں کا مختلف اسٹائل رکھنا، یہ ذرا مطلب اختیاری زینتیں ہوتی ہیں۔ بعض غیر اختیاری ہیں جو بن جانب اللہ ہیں، بعض اختیاری ہوتی ہیں، خواتین کرتی ہیں۔ ہر طرح کی زینت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کو چھپا کر رکھیں، اور خود بخود جو ظاہر ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس میں انسان کو کوئی قدرت و اختیار نہ ہو تو وہ اس کا اظہار یا اس کا ظہور، بلکہ اظہار تو ظاہر کرنا ہوگا، اس میں ارادہ داخل ہوتا ہے، اور ظہور کا مطلب ظاہر ہو جانا، خود بخود کو ظاہر ہو جائے تو وہ شریعت نے منع نہیں کیا، اس پر گرفت نہیں ہے۔ تو ایسی ہماری بہنیں جو کہتی ہیں کہ جی پردے کا حکم کہاں ہے، یہ تو 15ویں صدی ہجری کے مولویوں نے نکال لیا پردے کا حکم، تو یہ کسی نے اپنے پاس سے نہیں نکلا۔ ہماری کیا جرت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو حکم نہ دیں اور ہم اس کو حکم بنا کر پیش کریں۔ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت کی حفاظت کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ یہ عورتیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں، سینے پہ ڈال کر رکھیں۔ تو دوپٹے سے مراد یہ آج کل کے دوپٹے نہیں ہیں، وہ پہلے دور کے اندر موٹی چادریں استعمال کی جاتی تھیں، وہی مراد ہے کہ اس زمانے میں انہی دوپٹوں کے اندر نماز ادا کی جاتی تھی، اور وہ اتنے موٹے ہوا کرتے تھے کہ اس سے بالوں کی سیاہی وغیرہ چمکتی نہیں تھی۔ یہ جو آج کل کے دوپٹے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، جو غالباً جارجٹ کے کہلاتے ہیں، بالکل باریک سے ہوتے ہیں کہ اوڑے تو سب کچھ دوپٹے کے اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو پھر ستر کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں گویا کہ اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں ایک موٹی چادر میں، کم از کم موٹی چادر میں۔ برقعے کا کوئی شرعی حکم ایسا نہیں ہے کہ خاص برقعے کا حکم دیا گیا ہو کہ برقع ضرور پہنا جائے۔ اصل میں عورت کو اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، ایک موٹی چادر کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے چاہے آپ ایک موٹی چادر استعمال کریں، چاہے اس کے لیے برقع استعمال کریں، ہر طریقے سے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون کوئی بہت موٹی چادر، لمبی چادر استعمال کرتی ہیں کہ پورا چہرہ چھپ جاتا ہے، جسم بھی ان کا اچھی طرح چھپ جاتا ہے، نمایاں نہیں ہوتا، تو یہ بالکل برقعے کے حکم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خصوصاً برقعے کا ہی حکم دیا گیا ہو، اگر عورت برقع اتار کے موٹی چادر پہنتی ہے تو وہ بے پردگی کا شکار ہے، یہ نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کی زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے چادر کے ذریعے ظاہر نہ ہو، چاہے برقعے کے ذریعے ظاہر نہ ہو، دونوں طریقے سے حکم پورا ہو جائے گا، یہ اس کو حکم دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ تو ایک تو مطلقاً حکم دیا کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، پھر چند لوگوں کا استثناء کر دیا کہ ہاں ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زینت سے مراد کوئی میک اپ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ زینت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو زینت اسے کہتے ہیں جو انسان کو کوئی چیز ایسی جو انسان کو خوبصورت کر دیتی ہے، اس کے لیے ایک اچھے وصف کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ جن کو قدرتی کہتے ہیں، اور یہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے چہرے کے خد و خال، انسان کی رنگت، اس کے جسم کی بناوٹ، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور بعض ہمارے قدرت و اختیار میں ہوتے ہیں، جیسے خواتین کا میک اپ کرنا، بالوں وغیرہ کے سٹائل، یا ڈائی وغیرہ کرنا بالوں کے، یا اور کوئی چیز اختیار کرنا،
کریمیں وغیرہ یوز کرنا اپنے چہرے کو گورا وغیرہ کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں قدرتی اور اختیاری زینت میں آتی ہیں۔ دونوں کا حکم یہی ہے کہ عورت اپنی زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، نہ قدرتی زینت نہ غیر اختیاری زینت، دونوں طرح کی زینتوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے یہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، ان کا ذکر پھر آگے فرمایا الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے، کہ شوہر اور بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، عورت اپنے شوہر کے سامنے ہر قسم کی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، جائز ہے۔ او آبائہن، یا اپنے باپوں پر، باپ سے مراد دادا، باپ، دادا، نانا، یہ چونکہ عورت کے لیے محرم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے اگر وہ قدرتی زینت ظاہر کرے، مثلا بال کھلے ہوئے ہیں، جیسے تو عورت کو چہرہ سر ڈھک کے رکھنا چاہیے، ادب ہے، لیکن اگر بال کھلے بھی رہ گئے، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، ہاتھ کھلے، چہرہ کھلا ہوا ہے، تو والد سے کیونکہ پردہ نہیں ہوتا، دادا سے پردہ نہیں ہے، نانا سے پردہ نہیں ہے، تو ان کے سامنے اس قدرتی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے تو پھر بھی وہ ان کے سامنے آنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو ایک تو شوہر فرمایا، دوسرا باپ دادا وغیرہ فرمایا، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر۔ جب عورت کے کسی سے نکاح ہو جاتا ہے تو سسر اس کے لیے عورت کے لیے محرم بن جاتا ہے، تو اب سسر کے سامنے آنا بھی شرعاً جائز، اس کے سامنے زینت ظاہر کرنا جائز۔ لیکن فقہا نے فرمایا کہ اگر سسر جوان ہے بالفرض، اور بہو کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں سسر کے سامنے بے پردہ طریقے سے آؤں گی تو فتنے کا اندیشہ ہو، سسر کے مطلب گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس سے پردہ ہی کیا جائے گا، اگرچہ وہ محرم ہے لیکن پردہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ غالب گمان یہی ہے کہ کوئی دل میں برا خیال پیدا نہیں ہوگا، یا وہ بوڑھا ہے، زیادہ عمر کا ہے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، وہ بالکل محرم ہے اور اس کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، اپنے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں کیونکہ بیٹے محرم ہیں۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص سے کسی عورت نے شادی کی اور اس شخص کی کسی پہلی بیوی سے بیٹے ہیں، تو جیسی ہی عورت اس مرد کے نکاح میں آئے گی تو اس شخص کے جو بیٹے ہوں گے ان کے لیے یہ عورت محرم ہو جائے گی، یعنی اس میں محرم حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ یہ جو ستیلی مال اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ستیلے جو بیٹے ہوں گے یہ اس عورت کے لیے محرم بن جاتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی آنے میں حرج نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی، جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں ان کے سامنے آنا۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے یعنی اپنے بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے اس کو کہتے ہیں۔ او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے یعنی بہن کی اولاد، تو یہ بھانجے بھی محرم ہوتے ہیں۔ او نسائہن، یا اپنی عورتیں، اپنی عورتوں سے مراد اپنے دین کی عورتیں، تو مسلمان عورتوں کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کرے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ نفیس نقطہ یاد رکھیے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا تھا کہ کافرہ عورتوں کے ساتھ اگرچہ وہ اہل کتاب ہوں، کوئی مومنہ عورت حمام وغیرہ میں نہ جائے۔ پہلے زمانے میں اجتماعی طور پہ غسل خانے ہوا کرتے تھے، یعنی اس میں جا کر نہاتے تھے، ایسا نہیں کہ سب کے سامنے، لیکن اس میں خانے وغیرہ سے بنے ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک جگہ اہتمام ہوتا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس لیے جس طرح ایک مسلمان پارسا عورت کو مردوں سے پردے کا حکم ہے، اسی طرح اسے کافرہ عورت سے بھی پردے کا حکم ہے۔ پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سامنے آئے گی تو گناہ گار ہوگی، لیکن اس کو بہرحال اپنی پارسائی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ اس کافر عورت کے سامنے آئیں گی تو وہ کافر عورت اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے اوصاف اور خوبیوں کو دیکھ کر مردوں کے سامنے بیان کرے گی، اور جس طریقے سے ایک عورت کا خود اپنے آپ کو آ کر ظاہر کر کے اپنی زینت کسی کو دکھا دینا،
یہ منع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے امور اختیار کرنا کہ اس کی زینت غیر مردوں تک پہنچ جائے، وہ اس کے اوصاف جان لیں، اس کی خوبیاں جان لیں، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے منع فرمایا کہ کافرہ عورتوں سے میل جول نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ حفاظت نہیں کر سکیں گی، ان کو ہاں تو ایسے کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، تو وہ بتائیں گی بھئی فلاں عورت خوبصورت ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، تو پھر غیر مردوں کے دل میں اس عورت کو دیکھنے کا شوق بیدار ہوگا اور یہیں سے فتنے کی ابتدا ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہائے اسلام نے اسی پر قیاس کر کے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہے لیکن آوارہ قسم کی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، غیر مردوں سے اس کے میل جول رہتے ہیں، وہ بالکل لحاظ نہیں کرتی ہے، تو اس کے سامنے بھی آنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس قسم کی خواتین بھی غیر مردوں کے سامنے جا کر اس طرح کی جو باپردہ خواتین ہوتی ہیں ان کے اوصاف بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں، اور اس طریقے سے مردوں کا میلان اس عورت کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو حفاظت کا حکم ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے جو خصوصاً باپردہ خواتین ہیں وہ اپنی زینت وغیرہ ظاہر نہ کریں، اور جو بے پردہ خواتین ہیں انہیں بھی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ان کی دی ہوئی اطلاع پر ہو سکتا ہے کسی زندگی کے حصے میں انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا او نسائہن، یا اپنے دین کی جو عورتیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزیں، یعنی ان کی جو کنیزیں ہیں جو مال غنیمت میں عورتیں آتی تھیں قیدی بنا کے کفار کی، وہ کنیزیں بنا لی جاتی تھیں، تو اگر مسلمان عورت ان کنیزوں کے سامنے ظاہر ہو تو اس میں بھی کوئی منع نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ اگر وہ کنیز ایسی ہے کہ وہ اپنی مالکن کے اوصاف کسی کے مردوں کے سامنے جا کر بیان کرتی ہو یا اندیشہ بھی ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ایک مدینہ منورہ میں ایک مخنث تھا جس کو آپ ہجڑہ بھی کہتے ہیں، اس کی عادت تھی کہ یہ عورتوں کے اوصاف دیکھ کر جا کر بیان کرتا تھا دوسروں کے سامنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ اس کو گھروں میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اس کا کام یہ تھا وہ عورتوں کو دیکھتا تھا، ان کے اوصاف جا کر بیان کر دیا کرتا تھا، تو اس سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت آپ کے محلے میں، آپ کے اطراف میں ایسی رہتی ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں، اور پھر آپ کو کسی طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں غیر مردوں کے سامنے، چاہے وہ اپنے شوہر کے سامنے جا کر کسی خاتون کے بارے میں بات کریں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ایسی عورتوں سے میل جول رکھا جائے، کیونکہ ان کے ذریعے پھر غیر مردوں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ آپ اگر پردے میں بھی نکل رہی ہیں تو اس عورت نے چونکہ غیر مردوں کے دل میں آپ کو دیکھنے کا شوق ڈال دیا ہے، تو اگر آپ نکلیں گی تو آپ کے پردے کے باوجود تمام اوصاف غیر مرد کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں اس عورت کی گفتگو کی وجہ سے، تو وہ تمنا کریں گے کہ آپ کو دیکھیں، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ انسان اس طریقے سے ایسی عورتوں سے میل جول رکھے کہ وہ ان کے اوصاف کہیں جا کر بیان کریں۔ حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن آج کل دور بڑا نازک ہے، کس کس سے حفاظت کریں گے؟ قریبی رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں، آج کل ہمارے یہاں بیماری یہ چل گئی ہے کہ جیسے کسی کی شادی ہوئی، اب خواتین آ کر دیکھیں گی اور تمام عورت کی باتیں پھر جا کے اپنے گھروں میں بتائیں گی، شوہر کو بتائیں گی، سب بیٹھے ہیں اجتماعی طور پر، فلاں کی بہو ایسی ہے، فلاں کی وہ ایسی ہے، فلاں وہ لڑکی ایسی آئی ہے گھر میں، اور اس طرح ساری وہ چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں۔ یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہوتا اس طرح بیان کرنا، اور خصوصاً بہنوں کے لیے مشورہ ہے کہ کبھی بھی کسی عورت کی خوبصورتی یا اس کے اوصاف اپنے شوہر کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ یہ عورتوں کی عجیب بیماری ہوتی ہے، سمجھتی ہیں کہ ہمارا شوہر تو ہمارا ہی ہے، تو ان کے سامنے آزادانہ طور پر وہ غیر عورتوں کے تذکرے کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ کب شوہر کے دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور وہ آپ سے متنفر ہو کر، آپ سے بور ہو کر، آپ سے اکتا کر کسی اور عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے اوصاف آپ بیان کر رہی ہیں اسی کی طرف مائل ہو، لیکن آپ نے بہرحال یہ تو ایک نادانی میں یہ کوشش کر دی کہ آپ نے کسی کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو پھر وہ شوہر کا دل کسی اور کی طرف مائل ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں۔ لہٰذا خواتین کو تو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر عورت کے اوصاف ذکر نہ کریں، حتی الامکان بچیں، یہ ہمارا مشورہ ہے، انشاءاللہ اگر آپ اس پر غور و تفکر کریں گے تو بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ تمام استثناء چل رہا ہے کہ پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں،
پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا او التابعین غیر اولی الارباتی من الرجال، یا ایسے نوکروں کے سامنے بھی عورت کے لیے زینت کا اظہار جائز ہے، لیکن شرط بیان فرمائی غیر اولی الارباتی من الرجال، کہ وہ مردوں میں سے ایسے حضرات ہوں جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی بہت ہی زیادہ بوڑھے، جیسے بوڑھا نوکر ہے کہ جس میں شہوت نہ ہو، یعنی وہ دیکھ کر عورت کو اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو، تو ایسے شخص کے سامنے آنے میں بھی خواتین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اور بھی کچھ ذکر ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً مومنہ خواتین کو نگاہوں کے جھکا کر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی پارسائی کی حفاظت کا حکم دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے باوجود حفاظت کے، غیر ارادی طور پر، یا مطلب حالات ایسے ہیں یا ماحول ایسا ہے کہ جس میں خود بخود کو زینت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس میں قابل گرفت نہیں ہے۔ اور مزید حکم فرمایا کہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے ڈال کر رکھیں، یعنی کوئی موٹی چادر سے اپنے بدن کو چھپا کر رکھیں، اور اپنی زینتوں کو چند اشخاص کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ان اشخاص میں سب سے پہلے شوہروں کا تذکرہ فرمایا، پھر باپ، دادا، نانا وغیرہ شامل ہیں، اس کے بعد سسر، پھر بیٹے، پھر ستیلے بیٹے، پھر بھائی، پھر بھائی کے بچے، پھر بہن کی بیٹے جو ہیں، اور پھر اپنے دین کی جو عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، بشرطے کہ وہ آوارہ وغیرہ نہ ہوں، اس پہ پورا میں نے آپ کو تفصیل عرض کی تھی، اور اپنی جو لونڈیاں ہیں گھر کی، جو کنیزیں، آج کل کے نوکرانی کو اس پر قیاس آپ کر سکتے ہیں، چلیں نوکرانی بھی جو گھر کی ہوں، بشرطے کہ وہ اپنی مالکن کے اوصاف غیر مردوں کے سامنے بیان نہ کریں تو ان کے سامنے بھی آنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے ایسے نوکر جو مرد ہوں اور بہت ہی زیادہ بوڑھے ہوں کہ ان میں شہوت وغیرہ نہ ہو، ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ بات بیان ہو گئی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا بچے وہ جو نہیں مطلب خبر نہیں رکھتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کو، یعنی عورتوں کے جو شرم کے مقامات ہیں، اتنے چھوٹے بچے کہ ان کو اس کا کوئی شعور حاصل نہیں ہے، تو بچوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور عورت ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، بے پردہ ان کے سامنے بھی آ سکتی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور یہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں، زور سے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ جان لیا جائے وہ جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے ان کا سنگھار یا ان کی زینت، یعنی جیسے پیروں کے اندر عورتیں بعض اوقات جھانجھ وغیرہ پہنتی ہیں تو ان کے لیے خصوصاً یہ حکم ہے، یا کوئی بھی ایسی علامت کہ اگر عورت پاؤں زمین پر رکھے تو اس سے اس کی کسی زینت کا اظہار ہو جاتا ہو تو اس کو شریعت نے منع کیا۔ اس سے فقہا نے استدلال مزید یہ کیا ہے کہ جب عورت کی جھانجھ وغیرہ کے بارے میں حکم یہ دیا کہ عورت زور سے اپنا پیر نہ رکھے
کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی موجودگی کا احساس پیدا ہوگا، اور اس کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں اس کا تصور پیدا ہوگا جو غلط خیال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اسی پر قیاس کر کے فرمایا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، وہ بلند آواز سے غیر مردوں کے سامنے کلام نہ کرے یا کوئی ایسی چیز نہ پڑھے کہ اس کو سننے کے بعد مردوں کا ذہن اس کی طرف مائل ہو، اس لیے عورت کو آواز پست رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں تک جو چیزیں بیان ہوئیں یہ باطن کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور موجودہ دور کے اعتبار سے بھی اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے عورتوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا۔ اب جو خواتین کہتی ہیں کہ جی نگاہیں آزاد چھوڑ دینی چاہیے، اور جو منع کرے وہ یہ آج کے یہ مولوی حضرات ہیں، یہ غلط ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا، لہٰذا اس کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو زمین پر زور سے رکھنے کو منع فرما دیا تو پھر رقص کرنا، ڈانس کرنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پوشیدہ رکھنا ہی محبوب رکھا ہے، تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں۔ یہاں تھوڑی سی بات میں مزید عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے کہ ایک ہوتا ہے عورت کا مرد کو دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے مرد کا عورت کو دیکھنا۔ مرد اگر اس کی کوئی محرم ہے، ایک تو ہے کہ مرد کی زوجہ، پہلے ہم مرد کے دیکھنے کی طرف کرتے ہیں، تو بیوی کے اوپر تو مرد نگاہ ڈال سکتا ہے، اس کی کوئی اس کو مناعت نہیں ہے۔ دوسرا اس کی محرم خواتین ہوتی ہیں، جیسے والدہ ہیں، بہنیں وغیرہ ہیں، ان سے بھی مرد کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے جو ستر کے مقامات ہیں ان کے اوپر نگاہ نہیں ڈال سکتے، باقی بدن پر نگاہ ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے اجنبیہ عورت، یعنی چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، خالہ کی لڑکی ہے، پھپھی کی لڑکی ہے، جن سے ان کی شادی ہو سکتی ہے، جس کو آپ نامحرم کہتے ہیں، تو اس کو تو بالکل مطلقاً دیکھنا منع ہوتا ہے۔ مرد کے لیے حکم یہی ہے کہ چاہے اس کے دل میں برا خیال ہو یا نہ ہو، وہ ایسی عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں استثناء ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی جج ہے، وکیل ہے، قاضی وغیرہ ہے، گواہ ہے، تو یہ عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، گواہ کو گواہی دینی ہے، دیکھنے کے بعد جج جو ہے وہ عورت کو دیکھے گا تو اس پر جرح وغیرہ کرے گا، یہ ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر ہے، وہ مطلب عورت کا چیک اپ کر رہا ہے تو وہ بالکل بقدر ضرورت عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے، اس کی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ یوں ہی ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، تو فرمایا پہلے اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ دیکھ لینا شادی کے بعد تمہارے لیے موافقت اور محبت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے جس عورت سے مرد کا نکاح ہونے والا ہو اسے بھی وہ اس کے چہرے پہ نگاہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ چہرہ ایک جسم کے اندر نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی طرف انسان کا عموماً دل کا میلان ہوتا ہے، تو نبی کریم نے خود اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، ایسی صورت میں پھر کسی خاتون کو بھیج کر دکھوا لیا جائے تو بہتر ہے۔ ویسے اس کی شرعاً اجازت ہے کہ اگر لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا چاہے تو یہ منع نہیں ہے، وہ بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے، یعنی چہرے پہ نگاہ ڈال سکتا ہے، یہ دیکھنا جائز ہوتا ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے عورت کا مرد کو دیکھنا۔ تو جو بیوی ہے وہ شوہر کو دیکھ سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محرم جیسے یہ سب ذکر کیے گئے، والد ہیں، دادا ہیں، سسر ہیں، تو ان کے بھی جو ستر کے مقامات ہیں ان پہ نگاہ نہیں ڈال سکتی ہیں، باقی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ان کو دیکھ بھی سکتی ہیں، ان کے سامنے بے پردہ آ بھی سکتی ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے نامحرم، یعنی جیسے کزنز وغیرہ ہیں، اجنبی مرد ہیں، ان کو عورت اگر دیکھے تو اس میں فقہا کا یہ قول مذکور ہے، اور یہ دلائل ہیں احادیث وغیرہ کے اندر، صحابیات کے عمل اس سے ثابت ہیں کہ اگر عورت بری نگاہ سے مرد کو نہ دیکھے تو اس کے لیے دیکھنا شرعاً جائز ہے۔ ہاں بری نیت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ دیکھے گی تو گناہ اور حرام ہے۔ پہلے دور میں صحابیات ہوتی تھیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ غزوات میں ساتھ جاتی تھیں اور وہاں پر وہ مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، اور نامحرم مردوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، ضرورت تھی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہیں کہ وہ اس طرح کے کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر مرہم پٹی وغیرہ ان کو کرنی ہے، ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی وہ بقدر ضرورت مرد کو دیکھ سکتی ہیں۔
اسی طرح کوئی معظم دینی ہیں، شیخ ہیں، پیر ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اگر ان کو دیکھ کر کوئی برا ارادہ دل میں پیدا نہیں ہوتا، پاکیزگی ہی رہتی ہے، تو ایسے اشخاص کا دیکھنا باعث برکت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ صحابیات بھی زیارت ان کے کرنا ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ سکتی ہیں، لیکن وہی بات کہ تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ اللہ نے احکام بیان فرمائے۔ پھر آگے ارشاد فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف اے مسلمانوں تم سب کے سب توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر کبھی ایسی بدنگاہی ہو گئی ہو، شرمگاہ کا غلط استعمال ہو گیا ہو، یا خواتین نے اپنی زینت کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر کر دیا ہو، ان تمام صورتوں کے اندر ہمیں چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے گناہ کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ توبہ فلاح و کامرانی کا بہترین زینہ ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اب چونکہ توبہ کا ذکر آ گیا تو تھوڑے سے توبہ کے بارے میں کلام عرض کر دیتا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ جب آدمی گویا کہ رجوع کا مطلب لوٹنا، واپس آنا، تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا وہ بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گویا وہ واپس لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، اس لیے اس کو توبہ کہتے ہیں، کیونکہ توبہ سے انسان پھر دوبارہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ خالی کان پکڑنے کا نام نہیں ہے، یا زبان سے رسمی طور پر الفاظ کے نکالنے کا نام نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور دل ساتھ نہیں دے رہا، دل راضی نہیں ہے، زبان سے خالی الفاظ نکال رہے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کی 3 شرائط ہوتی ہیں۔ جب تک یہ نہیں پائی جائیں گی ہم انسان کی توبہ کو توبہ نہیں کہیں گے۔ پہلا تو یہ کہ انسان سے جس گناہ پر وہ توبہ کر رہا ہے وہ سابقہ زندگی میں گناہ سرزد ہوا ہو۔ دوسرا، وہ جو انسان توبہ کر رہا ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ ابھی جو حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا کہ الندم توبۃ، کہ ندامت ہی توبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ندامت انسان کو توبہ کی طرف لے کر آتی ہے، شرمسار ہونا، نادم ہونا، یہ توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نادم ہوئے تو پھر ختم بس، بلکہ یہ شرائط ہونی چاہیے۔ انسان گناہ کر کے نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب وہ پختہ دل میں ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو بس یہ توبہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ۔ ہاں، زبان سے الفاظ بھی ادا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں اپنے فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ گناہ بالکل معاف کر دیا جائے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے بالکل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر انسان یہ ارادہ کر لے تو انشاءاللہ کہ یعنی میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا تو نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا تمام سابقہ گناہوں کے بارے میں اجتماعی طور پہ توبہ کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں، یعنی اے اللہ جتنے میں نے گناہ کیے میں سب کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، گناہوں کو شمار نہ کرے، تو کیا یہ توبہ سب کے حق میں مقبول ہوگی، یا ایک ایک گناہ کو وہ ذہن میں لے کر آئے اور اس کو چھوڑنے کا باقاعدہ ارادہ کرے؟ تو دونوں اقوال موجود ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے ہر گناہ کو، مثال کے طور پہ ہر گناہ سے مراد یہ نہیں کہ ایک ایک چیز کو یاد رکھے، بلکہ آنکھوں سے جتنے گناہ ہوئے ان کے بارے میں توبہ کر لیں کہ آئندہ آنکھ کا غلط استعمال نہیں کروں گا، کان کا، زبان کا، ہاتھوں کا، شرمگاہ کا، ذہن کا، قلب کا،
مال کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنی کسی صلاحیت کا جو اللہ نے خوبی عطا فرمائی، بعض اوقات انسان اپنی خوبی کو بنیاد بنا کر اور پھر مطلب گناہ کے کام کرتا ہے۔ تو اس طرح مطلب ایک مین چیز جس کے نیچے ہزاروں اور صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تمام صورتیں کسی ایک پوائنٹ پر آ کر مجتمع ہو جاتی ہیں، اس پوائنٹ کو کم از کم یاد کر کے انسان توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ جو ہے وہ مختلف گناہوں کی مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ اولاً ہم توبہ کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک تو ان گناہوں سے توبہ کہ جو گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور ایک وہ گناہ جو بندے اور بندے کے درمیان ہیں۔ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے ان کو سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی کا انسان مرتکب ہوا، اور جو بندوں کے درمیان گناہ کہلاتے ہیں، بندوں کے ساتھ گناہ، تو گویا کہ ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کا ارتکاب کیا۔ تو حقوق اللہ میں سے جو کوتاہی ہوئی ان سے توبہ کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی ایسا فعل کیا ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے اور گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ معاذ اللہ کسی نے شراب پی لی، تو اس میں کسی بندے کا حق کوئی سلب نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک ایسے فعل کا ارتکاب کر لیا جو ممنوع تھا، اور یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کے لیے فقط اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ نادم ہو، شرمندہ ہو، زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرے، دل میں ارادہ کر لے پختہ کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرض یا واجب کردہ کسی عبادت میں کوتاہی کا مرتکب ہونا، جیسے مثال کے طور پہ نماز قضا کر دی، رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی، فطر ادا نہیں کیا، باوجود قدرت، مالی کے نصاب ہونے کے باوجود، تمام شرائط کے موجود ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی۔ تو جہاں ایسی عبادت ہوتی ہیں، ہم پہلے مالی کو ہٹا دیتے ہیں، جو جسمانی عبادات ہوتی ہیں اس میں یہ توبہ تو ہوگی، یعنی وہی جو بات فرمایا عرض کیا کہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں کہ اب کبھی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں زبان سے ادا بھی کر لیں، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اب ان نمازوں کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ اگر روزے ہیں تو ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر مالی عبادت میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، تو اس میں توبہ کے ساتھ ساتھ ان کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ اگر پچھلے سالوں کی رہ گئی تو ایسا نہیں کہ ہم صرف توبہ کر لیں اور وہ ادا نہ کریں اور سوچیں کہ بس ادائیگی معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ادائیگی تو کرنی پڑے گی۔ کسی سال کی قربانی رہ گئی ہے تو ایک قربانی، جتنی قربانی رہ گئی ہیں اتنے صدقہ دینا ہوگا، یعنی مثال کے طور پر ایک جانور کی جتنی قیمت ہے وہ آپ بعد میں صدقہ کریں گے، کیوں قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ رہ گئی تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جو مالی عبادت میں کوتاہی کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ اس مال کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، تب توبہ کامل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کی تین صورتیں ہو گئیں کہ ہم نے کوئی ممنوعہ چیز کا ارتکاب کر لیا، یا عبادت جو فرض واجب قرار دی گئی تھی، بدنی عبادت، اس میں کوتاہی کا ارتکاب کیا، یا مالی عبادت میں کوتاہی کا ارتکاب کیا۔ تو تینوں صورتیں آپ کو عرض کیں۔ اب بندوں کے حق کی طرف آ جائیے کہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی بھی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے کسی کو مالی لحاظ سے تکلیف پہنچائی، جسمانی لحاظ سے تکلیف پہنچائی، روحانی لحاظ سے تکلیف پہنچائی۔ اگر تو ہم نے روحانی تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا، تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص سے معافی بھی طلب کرنی ہوگی۔ وہ معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، گناہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور اسے ایصال ثواب کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کو راضی فرما دے گا، لیکن اس سے معافی ضرور مانگنی پڑے گی۔ جسمانی اگر تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے لیے بعض صورتوں میں قصاص اور دیت ہوتا ہے۔ آپ نے کسی جان کو ضائع کیا جان بوجھ کر تو جان کے بدلے میں جان ہے، خطاً ہو گیا تو اس میں دیت کے مسائل ہیں، کچھ مال وغیرہ دینا پڑتا ہے اور زبان سے بھی توبہ بھی کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے توبہ مقبول ہوتی ہے۔ یا آپ نے ویسے کسی کو مکہ مار دیا اور تکلیف پہنچائی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی طلب کرنی ہوگی، وہ معاف کرے گا تو پھر انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے، اور معاف نہ کرے تو وہی صورت ہے کہ استغفار کرتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو راضی کر دے گا۔ اور تیسری صورت ہے کہ ہم نے کسی کا مال دبا لیا۔ اس میں یہ ہوگی صورت کہ ہم پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کے بعد اس شخص سے جا کے معافی طلب کریں، کیونکہ ہم نے اتنے عرصے اس کو مال سے محروم رکھا، اس کی معافی، اور پھر یہ مال اس کو دینا پڑے گا۔
جتنا مال اس کا ضبط کیا، اور بالفرض اگر ہم مال دینے پر قادر نہیں ہیں تو اس سے معاف کروائیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی چوری کر لی تھی، اب اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ چوری شدہ مال واپس کیا جائے، تو اس سے جا کے معذرت طلب کر کے اس سے ریکویسٹ کی جائے کہ بھئی آپ وہ مال معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو بری ذمہ ہو جائیں گے، اگر معاف نہیں کرتا تو مال دینا ہی پڑے گا۔ اب زندگی میں موقع مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا اور ہم دینے کا ارادہ رکھتے تھے تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے ہم سے راضی فرما دے گا۔ اس لیے ان امور پہ ذرا توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ایک دفعہ ہم پھر دہرائیں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی 31ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، اس کا آخری حصہ ہم بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اے تمام مومنوں تم توبہ کرو، رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو توبہ کا مفہوم آپ کو بتایا تھا، توبہ کی شرائط آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور حقوق اللہ میں کوتاہی پر توبہ کیسے کی جائے گی، اس کی مختلف اقسام، اور حقوق العباد میں توبہ کیسے کی جائے گی اس کی مختلف اقسام کے بارے میں بیان عرض کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حقوق اللہ میں کوتاہی 3 طرح کی ہو سکتی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع فرمایا، گناہ جس کے جیسے منع کیا شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، ہم نے یہ کام کر لیے تو اس کی توبہ۔ دوسرا، ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت ہم پہ فرض یا واجب قرار دی تھی اور اس کا تعلق بدن سے تھا، بدنی عبادت میں کوتاہی ہوئی تو اس کی توبہ کا طریقہ آپ کو بتایا۔ تیسرا، مالی عبادت میں کوتاہی کا ارتکاب ہوا تو اس کا حکم۔ بندوں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا مال دبا لیا، مالی طور پہ کوتاہی کی، یا روحانی تکلیف پہنچائی یا جسمانی تکلیف پہنچائی، ان تمام کے طریقے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات میں اگر انسان پہنچ جائے تو تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان اگر مزدلفہ میں پہنچ جائے تو حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان عرفات میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گناہوں کی بخشش کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آپ کی امت نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جتنی کوتاہی کی ہے وہ سب کے سب اللہ نے معاف فرما دیے، یعنی حقوق العباد کی معافی کا اعلان نہ فرمایا۔ نبی کریم مسلسل دعا فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچے، وہاں بھی آپ نے دعا فرمائی تو پھر آپ مسکرائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رب کریم، تو میرے بندوں میں سے یعنی میری امت میں سے جو ظالم ہیں، جنہوں نے بندوں پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو بھی یہاں بخش دے۔ تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا، اور اس میدان میں جو آ جائے گا اس کے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو جب شیطان کو یہ پتہ چلا تو اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں جب اس کے بعد دوسرے میدان میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر تمام حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر حقوق اللہ معاف ہو گئے تو عبادات کی ادائیگی بھی معاف ہو گئی، وہاں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے تو جتنے ممنوعہ کام کیے تھے
ان کے گناہ ختم ہو جائے گا۔ نماز قضا کی تھیں، مالی عبادت میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تھے، ان کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب قضا نمازیں ادا نہیں کرنی پڑیں گی، روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، یا جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، زکوٰۃ یا فطرہ دبا لیا تو اس کو ادا نہیں کرنا پڑے گا، ادا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح مزدلفہ کے اندر جو حقوق العباد کی معافی کا اعلان کیا ہے وہ گناہ معاف ہوں گے، نہ یہ کہ جو مالی طور پر جو مطالبات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ مثلا اگر ہم نے کسی کا قرضہ دبا لیا تھا، امانت دبا لی، ویسے ہی پیسہ غصب کر لیا، مزدلفہ میں پہنچ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ پیسے کی ادائیگی بھی معاف ہو گئی۔ اس پیسے کو دبانے کا جو گناہ تھا، گناہ معاف ہو گیا، پیسہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور توبہ کے طریقے ان تمام گناہوں کے ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں عرض کیے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم اپنوں میں سے ان کا نکاح کر دو جو بے نکاح ہوں، یعنی جو نکاح جن کا بھی نہیں ہے تو ان کے نکاح کر دو، کیونکہ نکاح جو ہے یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جب آدمی شادی کر لیتا ہے اور قضاء شہوت ہو جاتی ہے، یعنی اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ شرمگاہ کے گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو پاتا، اور الحمدللہ نگاہوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے لائق یعنی اپنے جو غلاموں میں سے لائق ہوں اور جو تمہاری کنیزیں ہیں ان کے بھی نکاح کر دو۔ تو یہ بہت بہتر ہے کہ وہ کسی کے جب ان کی شادیاں ہو جائیں گی تو یقینی سی بات ہے کہ ان کی بھی نگاہوں کی حفاظت کا سامان ہوگا، ان کے باطن کی حفاظت کا سامان ہوگا، تو نکاح کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ آگے اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح جو ہے یہ انسان کی تنگ دستی کو دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی صحابہ کو نکاح کرنے کی ترغیب دی، رزق کی تنگی کی وجہ سے، یعنی جب رزق کی تنگی کا معاملہ سامنے آیا تو نکاح کا مشورہ دیا۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب دو افراد مل جاتے ہیں تو جو ان کے حصے کا، ان کے نصیب کا رزق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اجتماعی طور پہ عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اگر ایک کے رزق میں کمی ہوتی ہے تو دوسرے کے رزق کی وجہ سے اس کمی کا احساس نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں پہ جو غنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا، اس سے مراد دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ یا تو زیادہ مال عطا فرما دے گا یا قلبی غنا عطا فرمائے گا، قناعت کی توفیق عطا فرما دے گا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کس چیز سے بچے رہیں؟ حرام کاری سے، حرام کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ان سے بچے رہیں۔ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو یہ شرعی حکم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ضرور ہے، لیکن اس کی کچھ کیٹگریز بنائی ہیں، فقہا نے ان کے کچھ درجات مقرر کیے ہیں، اور ان کے باقاعدہ دلائل ہیں اس پر کہ بعض اوقات نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات سنت مؤکدہ ہوتا ہے، بعض اوقات حرام ہوتا ہے، بعض اوقات مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور بعض اوقات مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو 6 طرح کی اقسام ہیں۔ مثلا ان کی تفصیل یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہے۔ جب نکاح کرنا فرض ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ذرہ برابر بھی انسان دیر کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، شدید گناہ گار ہوگا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب انسان نکاح کرنے پر قادر ہو، نان نفقہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اسے کامل یقین ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، کامل یقین ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پہ فرض ہے کہ یہ فوراً نکاح کرے، اگر نہیں کرے گا تو اتنی دیر کرتا رہے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو واجب کی صورت ہے کہ اس پر واجب ہے، اگر ترک کر دے گا یعنی دیر کرے گا تو مکروہ تحریمی ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ انسان نان نفقے پہ قادر ہے، عورت کا حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر یہ شادی نہیں کرتا
تو زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا کامل یقین تو نہیں ہے، ہاں غالب گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مبتلا ہو جائے، تو ایسی صورت میں چونکہ کامل یقین تو نہیں ہے تو نکاح کرنا فرض تو نہیں ہوگا، لیکن نچلا درجہ آ جائے گا کہ واجب ہے اس پر کہ نکاح کرے، کہ اگرچہ ابھی زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا یقین تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں مبتلا ہو جائے، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ فوراً نکاح کیا جائے۔ تیسری سنت موقدہ صورت ہوتی ہے، نان نفقے پر قادر ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اور نارمل حالت ہے، اگر نکاح نہیں بھی کرتا تو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، تو جو میری سنت سے بے رغبت ہوا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، تو سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے۔ اب جو حرام صورت ہے کہ نکاح کرنا حرام ہے، وہ صورت یہ ہے کہ انسان عورت کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہ ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کر سکتا ہو، مثلا اس میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا یہ حرام ہوگا، اس لیے کہ ایسی صورت میں ایک عورت کو شدید عذاب میں مبتلا کرنا ہے، کیونکہ یہ حق ادا نہیں کر سکتا، عورت کس طریقے سے گزارا کرے گی، اس لیے اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسری مکروہ تحریمی صورت ہوتی ہے، یعنی یہ حرام تو نہیں ہے، اس سے کم درجہ ہے لیکن حرام کے نزدیک ہے، کہ یہ عورت کا حق تو ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی نان نفقہ وغیرہ نہیں ہے، بالکل کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، نان نفقہ نہیں دے سکتا، خرچہ وغیرہ مہر وغیرہ نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے منع ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی نکاح نہ کرے۔ اور ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ مکروہ تنزیہی صورت ہوتی ہے، یعنی سنت موقدہ کا ترک جو ہے کہ یہ نکاح پر یعنی اس کے پاس مہر وغیرہ دے سکتا ہے لیکن نان نفقہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، خرچہ وغیرہ جیسے روزانہ کا ہوتا ہے یا ماہانہ خرچہ ہوتا ہے، لباس وغیرہ، رہائش وغیرہ فراہم کرنا، یہ اس کے پاس موجود نہیں، تو اس کے لیے مکروہ ہے نکاح کرنا، کیونکہ جب تک یہ چیزیں فراہم نہیں کرے گا عورت گزارا کیسے کرے گی؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو ایسی صورت کے لیے حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ جو اپنے پاس نہیں پاتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ کے ساتھ کچھ اور نوجوان بھی تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، یہ قاطع شہوت ہوتا ہے، شہوت کو کاٹ دیتا ہے، لہٰذا جو شخص نان نفقے پر قادر نہ ہو، خرچے پر قادر نہ ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھ کر اپنی خواہشات کو رو کے حفاظت کرے، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہ بڑا عجیب صورتحال ہے، دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح، جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب گھروں کے اندر ایک رواج ہے کہ جب تک بہنوں کا نکاح نہیں ہوگا بھائیوں کا نکاح نہیں کرتے ہیں، بولتے نہیں پہلے بہن کا ہوگا پھر بھائی کا۔ اب لڑکے کی عمر جاتی جا رہی ہے، اس کے دل میں خواہش ہے نکاح کرنے کی لیکن بہن کی وجہ سے بونڈ ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر اس قسم کے نوجوان غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، حرام طریقے سے اپنی باطنی خواہش کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض خاندانوں میں ایسی کوئی بہنوں کی مجبوری نہیں ہوتی لیکن رواج ہے کہ ہم 30 سال کے بعد ہی شادی کریں گے، 28 سال کی عمر میں شادی کریں گے، 29 سال کی عمر میں شادی کریں گے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔
جب نوجوان اس قابل ہو جائے کہ وہ جوان ہو چکا ہے، نان نفقے پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح بچوں کی شادی کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ جو ہے وہ 100% ہماری مرضی کے مطابق حاصل ہو، تو پہلے تو نخرے کرتے رہتے ہیں، رشتہ شادی بہت سے اچھے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں، پھر بعد میں جب لڑکیوں کی عمر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے سے ہمیں گھر بھی ملے ہیں کہ جہاں بچیوں کی شادی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور بچیاں خود یہ مطلب بعض اوقات اپنی زبان سے اظہار کرتی ہیں کہ ہم اپنے والدین کو کیسے سمجھائیں کہ ہماری شادی کر دی جائے۔ تو یہ غلط رویے ہیں۔ جیسے ہی بچی یا بچہ، لڑکا یا لڑکی اس قابل ہو جائیں کہ ان کا آپ نکاح کر سکتے ہوں تو دیر نہیں کرنی چاہیے، یہی شریعت کو مطلوب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ تو یہاں سے یہ کتابت کا حکم اللہ نے بیان فرمایا۔ کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے عقد کتابت کا معاملہ۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کے غلام ہوتے تھے یا کافر کے بھی غلام ہوتے تھے، کوئی بھی ہو، تو وہ ان سے ایک عقد کرتے تھے، ایک مالی معاملہ کرتے تھے کہ اگر ہم تمہیں اتنا پیسہ دے دیں تو تم ہمیں آزاد کر دو گے۔ تو بعض وقت مالک کہتا تھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی خدمت سے آزاد کرتا ہوں، تم جا کے کماؤ، بازار میں کوئی بھی کاروبار کرو، اور اتنا اگر مجھے اماؤنٹ تم دے دو گے، اتنا پیسہ دے دو گے تو تم آزاد ہو۔ یہ جو ایک مالی معاہدہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے عقد کتابت۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین، اور وہ جو یبتغون الکتاب، چاہتے ہیں کتابت کرنا، یعنی تم سے عقد کتابت کرنا، مما ملکت ایمانکم، ان لوگوں میں سے کہ جو تمہارے غلام وغیرہ ہیں، فکاتبوہم، تو تم ان کے ساتھ عقد کتابت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی محسوس کرو۔ بھلائی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ واقعی وہ حلال طریقے سے پیسہ کما کے تم تک پہنچا دیں گے تو پھر ان کے ساتھ تم عقد کتابت کرو۔ اور شریعت چونکہ چاہتی ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ بھی یہی تھی کہ غلامی کا دور ختم ہو جائے، ہر شخص آزادی کے ساتھ زندگی گزارے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی کاتب بنانے کا حکم دیا کہ ان کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ جا کے کمائیں اپنے ہاتھ سے اور آپ کو دے کر آزادی کی زندگی بسر کریں۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ ان کو مکاتب بنا دو، ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں، ان کو مکاتب بنا دو۔ لیکن اگر تم ان میں بہتری محسوس کرو، یعنی جب آپ کو یقین ہو کہ یہ حلال طریقے سے پیسہ کمائیں گے، حرام نہیں، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک غلام تھا جو بھیک مانگا کرتا تھا، اس کی عادت تھی اور کوئی کسب نہیں آتا تھا، بھیک مانگنے کی اس کو عادت تھی، تو اس کو پھر منع کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ عقد کتابت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس قسم کا کوئی شخص ہو تو اس کو عقد کتابت کرنا کو منع کیا گیا کہ اس کے ساتھ نہ کیا جائے۔ ورنہ اگر کوئی بھلائی محسوس ہو کہ یہ حلال طریقے سے کمائے گا، محنت سے کمائے گا، تو پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ عقد کتابت کر لینا چاہیے۔ اور پھر تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اے مسلمانوں تم ان غلاموں کو اپنے اس مال میں سے کچھ دو جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی یہ مکاتب غلام جو ہیں ان کی آزادی میں ان کی مدد کرو، جتنا پیسہ انہوں نے طے کیا ہے اس میں اپنی زکوٰۃ میں سے ان کو مال دو، کیونکہ یہ بھی شرعاً جائز ہوتا ہے کہ کسی غلام جو عقد کتابت کر چکا ہو یا عقد کتابت نہ بھی کیا ہو لیکن مالک یہ کہتا ہو کہ کوئی مجھے اتنے پیسے دے گا تو میں اس کو آزاد کر دوں گا، تو ایسے غلاموں کو بھی زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے، ان کی آزادی میں مال زکوٰۃ سے مدد فراہم کرنا بھی شرعاً جائز ہوتا ہے۔ وہی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کے ایک برے فعل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کا آگے تذکرہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 33 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 34ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیات کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا، ان آیات کی صفت ذکر فرمائی اور اس کا نزول کا مقصد بیان فرمایا، نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح روشن آیات کو نازل فرمایا۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کا بیان، بعض ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے نصیحت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو آیات نازل فرمائیں جو واضح اور روشن ہیں کہ جن سے ہم احکامات حاصل کرتے ہیں اور دیگر ہدایات حاصل ہوتی ہیں، اور جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ان میں سے بعض کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، اور متقین کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر متقی قرآن پاک، یعنی غیر متقی کے لیے قرآن پاک میں کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ ویسے ہی ہے آیت جیسے ہم نے شروع میں ھدی للمتقین کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے شروع میں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہی ایک وسوسہ پیدا ہوا تھا کہ جب متقین کے لیے ہدایت ہے تو کیا غیر متقین کے لیے نہیں ہوگی؟ تو جواب یہی تھا کہ ہاں، غیر متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن ہدایت کی، یعنی اس قرآن سے ہدایت کی کما حقہ، توفیق اسی کو حاصل ہوگی جو صفت تقوی سے متصف ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم میں جو باتیں ایسی ذکر فرمائیں جو کسی ایک مسلمان قلب کے لیے، ایک نرم قلب کے لیے، ایک قلب سلیم کے لیے، وہ چاہے کافر کے سینے میں ہو چاہے مسلمان کے سینے میں ہو، نصیحت کا سبب بن سکتی ہیں، توفیق اسی کو ملے گی جو صفت تقوی سے متصف ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کو کچھ ڈر ہوگا، اسی کو اس کی توفیق ملے گی۔ یہ 2 طرح ہو سکتا ہے، یعنی اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ خوف خدا پہلے ہی ہو، پھر وہ اس کو پڑھے تو اس میں اضافہ ہوگا اور مزید نصیحت حاصل کرے گا، اور ایک ایسا کہ پہلے تقوی حاصل نہیں ہے، خوف خدا حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر قلب میں موجود نہیں، لیکن اسی کو پڑھ کر اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا ان آیات کی برکت سے، اور پھر یہی خوف مزید آیات سے حصول نصیحت کا سبب بن جائے گا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم میں بعض آیات ایسی نازل فرمائیں جن کا تعلق احکامات سے ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں پچھلی قوموں کے تذکرے کر کے ہمیں ڈرایا گیا ہے اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں وعظ و نصیحت ہے۔ تو ہمیں انہی تمام آیات کو ان کے تمام مضامین کے مطابق پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ جن میں احکامات ہیں ان سے جب ان کو ہم پڑھیں تو ان احکامات کی تفصیل جاننے کی بھی کوشش کریں، جو یقیناً قرآن عظیم میں براہ راست نہیں ملے گی، تو ہمیں کچھ حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ پھر حدیث بھی ہمیں مکمل طور پر اس طرح نہیں سمجھ میں آ سکتی کہ ہم بغیر شرح کے براہ راست اس کو پڑھیں، تو شروحات وغیرہ کے ذریعے ہم جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور علماء کرام کی تفاسیر اور احادیث کے بارے میں ان کی شروحات کا مطالعہ ہوگا تو چیز واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اس کا اصلی مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سننے کے بعد
یعنی جو آپ نے بیان فرمایا پھر کتب میں درج کیا، اس کو جان لینے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کیوں نازل فرمایا، اس سے کون کون سے احکامات نکل رہے ہیں، اور ان احکامات پر عمل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے یا مباح ہے۔ اس طریقے سے آدمی ان آیات سے فیض حاصل کر سکتا ہے کہ جن میں احکام بیان ہوئے، اور اگر اتنی تفصیل کے ساتھ انسان آیات کا مطالعہ نہ کرے تو بے شمار احکامات کی آیات پڑھنے کے باوجود اسے نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کون سا حکم بیان کر رہا ہے، اور نہ پھر ان احکامات کو پورا کرنے کی اس کو توفیق اور سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو پچھلی قوموں کے واقعات گزرے ہیں ان کے بیان کرنے سے مقصود یقیناً ہمیں ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، اور اس میں نفیس اشارہ ہے کہ پچھلی قومیں بہت سارے گناہ نہیں کرتی تھیں، بلکہ بعض گناہ ایسے تھے جو ان میں راسخ ہو گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کی بنیاد پر پہلے ان کو بار بار تنبیہ فرمائی، لیکن جب انہوں نے سرکشی نہ چھوڑی تو ان پر انہی گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ تو اس قسم کے واقعات سننے کے بعد اپنا محاسبہ اور اپنے اطراف پر ایک سرسری کم از کم نگاہ ہمیں ضرور ڈالنی چاہیے کہ وہ قومیں بعض گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئیں، اور ان پر سخت عذاب نازل ہوا اور ان کو دنیا سے بالکل مٹا دیا گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں اور آج کا مسلمان اور ایک بڑا ہمارا مسلمان کا گروہ اور طبقہ کس قسم کی خرافات میں مبتلا ہے، تو یقیناً سی بات ہے کہ جس طرح وہ قومیں ان گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوئیں، تو ان تمام قوموں میں جو گناہ رائج تھے آج ان کا مجموعہ اس قوم میں موجود ہے، تو یہ تو بدرجہ اولیٰ عذاب کی مستحق ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری امت اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ ہو، اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اس کی برکت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہوں اور پھر بھی قوموں پر عذاب نازل ہو جائے، جسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ ان تمام امور کی وجہ سے ہم سے عذاب ٹل جاتا ہے، لیکن اگر یہ یقین حاصل ہو گیا کہ ہم پر ان گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوگا، تو یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جرأت مند ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اب تو اجتماعی عذاب سے محفوظ ہو گئے، بلکہ یہ واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزول عذاب کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جیسے پچھلی قومیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں گرفت فرما لیتا ہے، جیسا ہمارے ساتھ ممکن ہے کہ ہو جائے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں، اگر ہم تائب نہ ہو جائیں، اگر نافرمانی کو ترک نہ کریں۔ تو اس لیے پچھلی قوموں کے عذابات بیان ہوئے کہ ان کو پڑھ کر ہم سوچیں کہ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیں جہنم میں ڈال دے، شدید عذاب میں مبتلا کر دے، عذاب قبر میں مبتلا کر دے، بری موت میں مبتلا کر دے، تو پھر انشاءاللہ دل میں ایک